عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. رواه الشيخان. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے اور فرمانے لگے: لا الہ الا اللہ، افسوس ہے عرب کے لیے فتنہ اور شر سے جو قریب آ پہنچا ہے۔ آج ہی کے دن یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور برابر والی انگلی یعنی انگشت شہادت کا حلقہ بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا: کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں صالحین موجود ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: جی ہاں، جب خباثت یعنی معصیت کی کثرت ہو جائے گی۔ اس حدیث کو نقل کرنے والی ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کو تمام امہات المؤمنین میں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر فرشتوں کی موجودگی میں فرمایا ہے، بقیہ سب کا نکاح زمین پر ہوا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں: فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، جب حضرت زید نے جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تو ہم نے اے نبی ان کا آپ سے نکاح کرا دیا۔ زوجناک، اللہ خود فرمانے کہ اے نبی ہم نے آپ کا نکاح کرایا اور فرشتوں کی موجودگی میں کرایا۔ صدیقہ عائشہ سے بھی اس پر بڑا فخر کرتی تھی اور وہ کو رشک آتا تھا کہ ان کا نکاح تو آسمانوں پر اللہ نے کرایا، اور یہ آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ اور حضرت زید ابن حارثہ جو آپ کے متبنہ تھے، لے پالک منہ بولے بیٹے تھے، ان کے نکاح میں تھی۔ آپس میں ناچاقی ہوئی، اختلاف ہوا، علیحدگی ہو گئی، تو اللہ نے ان کا نکاح آپ سے کرا دیا۔ عربوں کے ہاں یہ ایک رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی اس کو حقیقی بہو کی طرح سمجھا کرتے تھے، اس سے نکاح کو حرام سمجھا کرتے تھے۔ حالانکہ اسلام میں متبنہ اور لے پالک بنانے کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا منہ بولا بھائی ہے۔ اس طرح کہنے سے کوئی پردہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یا کوئی کہے کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، لے پالا کہ ہم نے اس کو بچپن سے پالا ہے، تو اس طرح پالنے سے بھی کوئی حقیقی رشتہ اس سے قائم نہیں ہوتا کہ وہ اس کے محارم میں داخل ہو جائے اور اس سے نکاح حرام ہو جائے اور اس سے پردے جو ہے وہ اس میں چھوٹ مل جائے۔ اس طرح نہیں۔ تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے باقاعدہ پیغمبر سے ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی کی علیحدگی کے بعد نکاح کرایا تاکہ اس رسم کا جو ہے وہ انکار ہو جائے، اس کی تردید ہو جائے۔ تو وہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میں گھر میں تھی، پیغمبر گھر میں تشریف لائے، بڑے گھبرائے ہوئے تھے، اور کہا کہ ایک شر جو قریب آ پہنچا ہے، عربوں کی اس سے ہلاکت ہے۔ اب وہ فتنہ اور شر کب سے شروع ہوا ہے؟ تو شرائع حدیث سے لکھا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے یہ فتنہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ آپس میں اختلاف اور قتل و قتال اور خون ریزی کا فتنہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، قیامت تک ہی چلے گا۔ اور بھی قیامت میں کچھ اور فتنے آ جائیں گے، اور ان میں جیسے خروج دجال ہے، خروج یاجوج اور ماجوج ہے، علامات قیامت میں ظہور مہدی ہے، پھر خروج دجال ہے، پھر نزول عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ کے نزول کے بعد پھر یاجوج اور ماجوج نکلے۔ یاجوج اور ماجوج ایک مخلوق ہے جو حضرت یافس بن نوح کی اولاد سے، ان کی نسل سے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے مشہور تھے، حام، سام اور یافس۔ تو یافس بن نوح کی نسل سے جو آگے مخلوق چلی وہ یاجوج اور ماجوج کہلائی۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔
جب ان کو کھول دیا جائے گا تو یہ ایسا معلوم ہوگا کہ ہر پہاڑ سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہوں، روئے زمین کے لوگوں سے زیادہ ان کی تعداد ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جو سد سکندری جس دیوار سے ان کو روکا گیا ہے اس دنیا والوں کے پاس پہنچنے سے، اس میں اتنا حلقہ ہو گیا ہے، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر حلقہ بنا کر ہوتا ہے کہ اس میں اتنا سوراخ ہو گیا۔ شرائع حدیث کہتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں اتنا سوراخ باقی ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے قیامت کے قریب وہ بڑا ہو جائے گا اور اس سے وہ باہر نکل آئے گا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ سوراخ نہیں ہوا لیکن وہ دیوار کمزور ہونے لگی ہے، جب وہ بالکل کمزور ہو جائے گی تو وہ اس کو کھول کر اس دنیا میں آ جائیں گے اور وہ قرب قیامت کے ہوں۔ اس موقع پہ ام المومنین نے آپ سے یہ پوچھا کہ ان فتنوں کے زمانے میں کیا ہم لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے اگرچہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں؟ بہت سے لوگ ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، تقویٰ کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ فرمائیں کہ ہاں، جب معصیت زیادہ ہو جائے اور خباثت بڑھ جائے تو پھر نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی عمومی عذاب آیا کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، خود بھی معاصی سے بچے اور دوسروں کو بھی روکے۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو صالحین کے ہوتے ہوئے بھی فتنے آئیں گے اور عذاب آئیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔